السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس ماہ مبارک کے صدقے صحت سلامتی عطا فرمائے اور تمام رزق کی پریشانیوں سے دور کرے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اس میں عمل کو سیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان آنے سے پہلے شعبان میں ہی روزے رکھتے اور اس کی پریکٹس شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کثرت سے رکھتے تھے اور نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی میں اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرتا ہوں تاکہ نفس کو رمضان کے لیے تیار کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے فلاں سفر پہ جانا ہے تو آپ پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتے ہیں، تو ماہ رمضان المبارک کے لیے بھی کوشش کریں کہ تیاری کیا کریں، اہتمام کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر لے سکیں۔ ماہ رمضان المبارک میں چند کام ایسے ہیں کہ اگر بندہ وہ کر لے تو سمجھ لے کہ خدا نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد جو چاند رات ہمیں ملتی ہے، وہ چاند رات مزدوری لینے یعنی کہ انعام لینے کی رات ہوتی ہے۔ چاند رات کو سب سے زیادہ نعمتیں، انعامات اور برکتیں ہم پر برسائی جاتی ہیں۔ آپ بھی چاند رات کو عبادت میں گزاریں، نہ کہ بازاروں میں گزاریں۔ جو لوگ ماہ رمضان کا خوب اہتمام کرتے ہیں، عید والے دن جب وہ عید کی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، فرشتے انہیں بخشش کی مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ چند کام جو آپ نے ماہ رمضان میں کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ اپنے فوت شدہ والدین اور عزیز و اقارب کو پڑھ کر بخش سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے آپ کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ نمبر 2 پہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مالی و بدنی نقصان نہ ہو اور ہر کام آسان ہو جائے آپ کا، تو آپ ماہ رمضان المبارک میں روز 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں آپ بالکل بھی غفلت نہ برتیں، کبھی بھی اپنی زبان کو فارغ نہ رہنے دیں، ذکر خدا سے تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ بے شک سورہ اخلاص میں خدا کی توحید ہے اور قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے۔ نمبر 3، رمضان میں جو تیسرا کام آپ نے کثرت سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ کہیں بھی آتے جاتے سفر میں آپ کام کرتے وقت اپنی زبان سے استغفار کا ورد جاری رکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر آپ پڑھ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں یا جو آپ کو آسان لگے آپ وہ پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو ماہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک تسبیح لازماً کر لینی ہے۔ استغفر اللہ کی 4 برکتیں اور نعمتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1، اولاد صحت مند اور وفادار ہوتی ہے۔ نمبر 2، قحط اور غربت میں مبتلا نہیں ہوتا وہ انسان جو استغفار کی کثرت کرتا ہے۔ نمبر 3، استغفار کی کثرت کرنے والا بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، استغفار کی کثرت کرنے والا وسیع رزق پاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ ایک، ہم نے کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرا، ہم نے سورہ اخلاص کی روز ایک تسبیح کرنی ہے۔ تیسرا، ہم نے استغفار کی ایک تسبیح لازماً کرنی ہے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ بے شک ماہ رمضان المبارک میں ہمیں بہت زیادہ اجر دیا جاتا ہے اور خدا سے مانگنے کا ہمیں
بہت بہترین موقع عطا کیا جاتا ہے۔ یقین شرط ہے، یقین کے ساتھ مانگے، خدا کی ذات بہت عطا کرنے والی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ رکھ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔